بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، منکروں کے جگر کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے۔ کچھ دن قبل پنڈی کے ایک 2 نمبر پیر ریاض کہتا ہے مجھے اعلیٰ حضرت کہنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے۔ ہم نے کہا یہ تکلیف آج کی نہیں ہے، نکلی اب ہے۔ تکلیف تو بڑی پرانی تھی، تکلیف تو تب کی تھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہے ہمارے سردار، ان پر تان و تشنین کار فجار ہے۔ تکلیف تو اس وقت سے ہو رہی تھی کہ جب سے علماء کرام اس شعر کو اپنے سٹیجوں پر پڑھتے تھے۔ تکلیف تو اس کے علاوہ بھی بڑی ہوئی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرنا، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات ہے ہی نہیں۔ جب تعلیمات نہیں ہے تو تکلیف تو ہوگی پھر۔ اور اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو تکلیف زدہ ہے اس کا تعلق پنڈی سے ضرور ہے۔ آپ کے مرید خاص، آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے، صحابہ کرام پر بار بار تبرہ کرنے والے۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے، نہ خاتمہ ایمان پہ ہو۔ خاتمہ بھی ایمان۔ اب خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ اب خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے۔ اور ایسی گندی گفتگو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کرتا ہے۔ تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید، عمر بن العاص، مروان ملعون جیسوں کو تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ اور بعد میں رجوع اس نام پر کر لیتا ہے کہ بھئی سبقت لسانی ہو گئی۔ اگر میرے حوالے سے کوئی چیز نہیں ملے گی سوائے ان سبقت لسانیہ کے جملوں کے جن پر بارہا رجوع ہو چکا ہے۔ ارے جاہل انسان، سبقت لسانی صرف صحابہ کرام کے بارے میں ہی ہوتی ہے تجھ سے؟ کبھی اپنے گھر کے بارے میں سبقت لسانی نہیں ہوئی تجھ سے؟ کبھی اپنے باپ کو گدھا کہہ دے، سبقت لسانی کہہ کر ان سے بھی رجوع کر لے، پھر اپنے گھر والوں کی طرف آ، ان کے بارے میں بھی برا بھلا کہہ، اور بعد میں کہہ دے جی مجھ سے سبقت لسانی ہوئی۔ جب بھی تم سے سبقت لسانی ہوئی ہے صرف صحابہ کرام کے معاملات میں ہی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بار بار رجوع کرنا۔ میں تو اسی لیے اہل بیت کے حوالے سے قربے میں کھڑا ہوں، اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے منہ سے ویسے نکلتے ہیں؟ اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے منہ سے ویسے نکلتے ہیں؟ میں نے کہا قربان جاؤں سیدی امیر اہل سنت کی دائیں جانب بیٹھنے والے حضرت قبلہ مفتی حسان صاحب پر، جنہوں نے زید کی ایسی منجی ٹھوکی ابھی تو اسے آرام نہیں آیا تھا، اور تو سیدی اعلیٰ حضرت کو چھیڑ بیٹھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے غلام ابھی زندہ ہیں۔ میں نے کہا حسنی حسینی سید تو وہ ہے نا جو امام حسن کی بات مان کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے کہا یہ کیسا سید ہے؟ کبھی کسی صحابی پر تبرہ کر رہا ہے، کبھی کسی صحابی پر تبرہ کر رہا ہے۔ اور بعد یتیم العقل انسان ہم سے آ کر یہ کہہ رہا ہے بھئی آپ نے شاہ صاحب کے بارے میں کیا بولا ہے، آپ نے مفتی حنیف قریشی کے بارے میں کیا بولا ہے۔ حنیف قریشی اتنا پانی میں ہوتا نا تو آتا 26 دسمبر مفتی زاہد نعمانی صاحب کے سامنے بیٹھتا اور فقط اس بات پر مناظرہ ہوتا آیا کہ تو سنی بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور بعد جاہل قسم کے لوگ آ کر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے مفتی حنیف قریشی کے بارے میں کیا کہا ہے، آپ نے ریاض صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ایسے قسم کے کمنٹس پڑھنے کو ملے ہیں، ایسے قسم کے میسیجز آئے ہیں کہ بھئی تم باز رہو، اپنی عمر دیکھو، اپنے کام دیکھو۔ میں نے کہا عقیدہ بیان کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ہمارا سٹیجوں پر کام ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو تو پڑھتے ہیں ہم سٹیجوں پر، اہل سنت کے عقیدے کا تحفظ بھی انہیں کو پڑھ کر کیا جائے۔ اور بات نوٹ خان، نعت خوانی نوٹ خان، وہ بھی میسیج کر رہے ہیں کہ محسن صاحب آپ نے ریاض شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ دیا۔ میں نے کہا اگر تو پکا سنی ہوتا نا تو کبھی بھی مجھ سے یہ سوال نہ کرتا، کہتا ہے جی کیوں نہ کرتا، آپ شاہ صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں۔ میں نے کہا سن، سید اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھ پڑھ کر تم لوگوں نے نوٹ جو کمائے ہیں نا، اسی اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا تکلیف تو اسے بہت ہوتی تھی اور ہوتی رہے گی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے جو غلام ہیں نا انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کے تحفظ کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، اولیاء کرام کے تحفظ کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی کھڑے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کوئی بات کرے گا
تو اس کو بھی انشاءاللہ ممتاز قادری بن کر دکھائیں گے۔ میں نے کہا اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے نا تو سید اعلیٰ حضرت کے یا تو کلاموں کو پڑھنا چھوڑ دو یا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو گستاخ ہے ان سے بائیکاٹ۔ اور ان لوگوں کے جو محبین بنے ہوئے ہیں نا ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اگر ان لوگوں سے دوستی رکھنی ہے، روافض سے، خوارج سے، بد عقیدہ لوگوں سے اگر محبتیں رکھنی ہے نا تو یا تو بالکل کھل کر سامنے آ جاؤ یا ان سے بالکل اعلان برات کر دو۔ یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات ہیں۔